بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی رسول ہیں۔ ان کی شان اقدس کو مختصر طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ فقالت، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے کہا، انت عتیق اللہ من النار، کہ تو اللہ کی طرف سے عتیق ہے، دوزخ سے آزاد کیا ہوا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، کہتے پس اس دن کے بعد آپ کا لقب عتیق بن گیا۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں آتی ہے، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح مشکوٰۃ المصابیح کی جلد میں بھی اسی حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ کا نام عبداللہ، آپ کے والد کا نام عثمان، اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام ملا علی قاری رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقام یہ عطا فرمایا کہ ولی ابویہ، کہ آپ خود بھی اسلام لانے والے تھے، ولی ابویہ، آپ کے والدین بھی اسلام لانے والے تھے، مسلمان اور صحابی تھے، وولدہ، اور آپ کی اولاد، وولد ولدہ، یہ سب کے سب جو تھے صحابی رسول تھے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام الفیل، ہاتھی والوں کے سال کے واقعہ کے 2 سال 4 مہینے کے بعد، اور اس کے بعد آپ کی وفات مدینہ میں منگل کی رات سن 13 ہجری 22 جمادی الاخری میں ہوئی۔ عشاء اور مغرب کے درمیان آپ نے وفات پائی۔ آپ کی عمر 73 سال تھی، 73 سال تھی، اور آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، غسل دیا، وصلی علیہ، نماز ان کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، مودت، عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔